صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف ابواب سترۃ المصلی ہم پڑھ رہے ہیں. آج اس سلسلے کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا یہ، اور آج کا جو باب ہے اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ، کہ ایک چھوٹی بچی کو کندھوں پہ اٹھا کر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی. حدیث ہے 494، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ حامل امامۃ بنت زینب، اور وہ اٹھائے ہوتے تھے حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا تھا. ول ابی العاص بن ربیع بن عبد الشمس، اور ان کے جو والد تھے ان کا نام ابی العاص بن ربیع بن عبد الشمس تھا. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اسے نیچے اتار دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، جو حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی حضرت امامہ کو اٹھا کے اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تو نماز پڑھتے تھے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سجدے میں جاتے تھے تو ان کو بٹھا دیتے تھے، اور جب پھر کھڑے ہوتے تھے تو پھر اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لیتے. تو یعنی اتنا محبت اپنی نواسی سے. حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ اتر نہیں جاتے تھے. تو یہاں یہ نواسی ہیں اور ان کے لیے بھی ایسی ہی محبت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل مبارک اس چیز کی طرف بھی اشارہ تھا کہ بچی کا مقام زیر زمین نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک کندھے ہیں، مبارک شانہ ہے نبوت ہیں، کہ جو بچیوں کا مقام ہے، تاکہ بچیوں سے جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے. صرف قول کی بجائے جب عمل کی بات ہوتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بچوں کے لیے بہت محبت پائی جاتی تھی، اور انتہائی تواضع اور بچوں کے ساتھ جو شفقت تھی بہت زیادہ تھی. تو یہ ان کی محبت کا اظہار تھا. اور اسی مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ماں ہے اگر وہ اکیلی ہے اور اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے بچے کو سنبھالنے والا، تو اپنے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور بوقت ضرورت اگر بچہ روتا ہے اس مسئلے پہ بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا بھی سکتی ہے. تو اس لیے اس چیز کی ماؤں کے لیے گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی بہرحال یہ اتنا نہیں کہ وہ اٹھا کے تو بچے کو دودھ پلانا شروع کر دے، یا بالکل دھیان جو ہے بچے کی طرف ہو جائے، دونوں ہاتھ جوڑ کے بچے کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عمل کثیر ہے وہ اگر ہوگا تو نماز سے ٹوٹ جائے گی، اور عمل کثیر وہ ہے جس میں دونوں ہاتھوں کے استعمال کی ضرورت پیش آئے. اور عمل قلیل اگر نماز کے اندر آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. تو عمل قلیل اگر کیا ہے، ہاتھ سے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بچے کو اٹھا کے گود میں لے کے دودھ پلانا شروع کر دیں، یا اس کو کھلانا شروع کر دیں، کھلونے لے کے اس کو بہلانا شروع کر دیں، تو ان چیزوں سے نماز متاثر ہوگی. تو بہرحال لیکن یہاں اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ماں نماز ہی نہ پڑھے کہ جی بچے مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز پڑھے، اور اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور باپ بھی اسی طرح سے بچے کو اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. اگلا باب ہے اذا صلی الی فراش فیہ حائض، کہ کسی ایسے بستر سامنے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی جس پہ کوئی حائضہ عورت لیٹی ہو. یعنی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت گزرتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ حدیث ہے 495 اور 96 دو حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور حضرت عبداللہ ابن شداد بن حاد یہ روایت ہے، یہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. تو یہ فرماتے ہیں اخبرتنی خالتی میمونہ بنت حارث، کہ مجھے میری خالہ میمونہ بنت حارث نے بات بتائی، قالت کانا فراشی حیال مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. وربما وقع صوبہ علی وانا علی فراشی، بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے کپڑے کا حصہ میرے اوپر پڑتا تھا اور میں اپنے فرش پر لیٹی ہوتی تھی.
اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت حالت حیض میں تھیں، جو 496 ہے، اس میں یہی حضرت شیبانی سلیمان جو ہیں حضرت حدثنا عبداللہ بن شداد بن ہاتھ سے روایت کرتے ہیں، قال سمعت میمونہ تقول، حضرت میمونہ سے میں نے سنا فرماتی تھیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا الی جنبہ نائمۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں ساتھ ہی لیٹی ہوتی تھی، فاذا سجد اصابنی ثوبہ وانا حائض، تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ میرے اوپر لگ جاتا تھا، یعنی جب چادر لی ہوئی یا ساتھ کوئی شخص لیٹا ہوا قریب ہی تو اس کے اوپر ظاہر چادر لگ جاتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حائضہ تھی۔ تو اسی کو حدثنا سلیمان شیبانی وانا حائض، اس کا انہوں نے بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے کا کچھ حصہ میرے اوپر پڑتا تھا اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ عورت قریب لیٹی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ایون وہ اگر حائضہ ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کسی حائضہ کے نزدیک لیٹنے سے نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور حائضہ کے اگر اسی ایک ہی چادر ہے، اگر وہ اس پہ کوئی ظاہر ہے کوئی گندگی نہیں لگی تو اس سے بھی نماز متاثر نہیں ہوتی، کپڑا پاک ہے اگر تو صرف ایک عورت کے لیٹنے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہو جاتا۔ اگلا باب جو ہے یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اور اس کو امام بخاری ایک دوسرے باب کے تحت لائے ہیں۔ باب ہے حل یغمز الرجل امرأتہ عند سجود لکی یسجدہ، کہ کیا آدمی سجدہ کرنے کے لیے سجدہ کے وقت اپنے بیوی کے پاؤں کو دبا سکتا ہے، کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی۔ تو سوال انہوں نے اب اس کو اسی حدیث کو اس باب کے تحت لائے ہیں کہ نماز پڑھنے والا کیا اپنی بیوی کے پاؤں کو چھو سکتا ہے، اس کو دبا سکتا ہے کہ وہ پاؤں پیچھے ہٹا لے۔ دیکھیں کتنی باریک باریک چیزیں جو ہیں وہ فقہاء کرام نے ہمارے لیے محفوظ کی ہیں کہ جو گنجائشیں ہیں دین کے اندر ان کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اگرچہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے، وہاں اس حوالے سے تھی کہ اگر کوئی سامنے لیٹا ہے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہاں اس حوالے سے ہے کہ نمازی سجدہ کے وقت اپنے بیوی کے پاؤں کو دبا سکتا ہے، یعنی اس کو چھو سکتا ہے۔ تو یہ حرکت بیوی پاؤں سمیٹ لیتی ہے، تو کیا یہ اتنی حرکت سے نماز متاثر ہوگی؟ حدیث ہے 497، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، ان عائشہ قالت بئس ما عدلتمونا بالکلب والحمار، کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا، دیکھیں پہلے جعلتمونا شبہتمونا، اب یہاں عدلتمونا، تم نے ہمیں برابر کر دیا کتے کے اور گدھے کے۔ لقد رأیتنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں دیکھتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وَأَنَا مُسْتَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور میں ان کے اور ان کے قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی تھی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِيَّ فَقَبَضْتُهُمَا، تو میرے پاؤں کو دبا دیتے تھے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا ارادہ کرتے تھے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر کے سامنے لیٹی ہے اور اس کے پاؤں کو چھو کے کہہ دے کہ بھی پاؤں پیچھے کر لو، اشارہ یہ ہو، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ سب چیزیں بحالت مجبوری تھیں، جب جگہ نہیں تھی، چراغ نہیں تھے اور بڑے بڑے گھر نہیں تھے، الگ الگ کمرے نہیں تھے، تو اس صورت میں یہ سب چیزیں بوقت ضرورت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جگہ موجود ہے اور روشنی بھی ہے جس سے نماز کے متاثر ہونے کا ڈر ہے تو پھر ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے المرأۃ تطرح عن المصلی شیئا من الاذی، کہ کیا عورت جو ہے وہ نمازی کے بدن سے کسی گندی چیز کو ہٹا کر پھینک سکتی ہے۔ اس کو ہٹا کر پھینکنے کا بیان کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز گر گئی ہے، شوہر پڑھ رہا ہے نماز، باپ پڑھ رہا ہے، کسی باغ کے اندر ہیں، کسی کھلی جگہ پہ ہیں اور وہاں پہ کوئی چیز گر گئی ہے اوپر، یا کوئی بچے باسکت کوئی چیز گرا دیتے ہیں، کوئی پرندہ گزرتے ہوئے کوئی گرا گیا چیز، تو اس صورت میں کیا عورت اگر اس کو ہٹاتی ہے تو اس سے نماز خراب ہوگی نمازی کی؟ تو حدیث ہے 498، اور یہ بھی ہم واقعہ جو ہے پہلے سن چکے ہیں، سب پڑھ چکے ہیں، اسی کی دہرائی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے حدیث ہے 498، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عبداللہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ جمع قریش فی مجالسہم، تو قریش اپنے محفلوں کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے۔ اس قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولنے والے نے یہ بولا کہا، الا تنظرون الی ھذا المرائی، استغفر اللہ، کہ کیا دیکھ رہے ہو اس ریاکار کی طرف، ایکم یقوم الی جذور آل فلان، تم میں سے کوئی ہے کہ جو جائے فلاں قبیلے کی اونٹی جہاں ذبح ہوئی ہے، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْسِهَا وَدَمِهَا وَصَلَاهَا،
اور کوئی جائے جو سونٹنی کی لید اور خون اور اس کی بچہ لے کے آئے، فَيَجِيءُ بِهِ اس کو لے کے آئے، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ اور پھر انتظار کرے جب تک کہ یہ سجدے میں جائے، وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ اور پھر ان کے کندھوں کے درمیان اس کو ڈال دے، فَانبَعَثَ أَشْقَاهُمْ تو پھر ایک بدبخت شخص ان میں سے اٹھا، اور یہ شخص کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط، تو ایک بدبخت شخص اٹھا، فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ لے کے آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، وضعه بین کتفیہ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ایک گاندج اٹھا، اوجری جو تھی وہ ڈال دی، وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے، فضحکوا حتی مال بعضهم الی بعض من الضحک ہنسنے لگ گئے، ٹھٹھے کرنے لگ گئے، اور اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہو کے گر رہے تھے۔ فانطلق منطلق الی فاطمہ علیہ السلام پھر کوئی ایک شخص جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہی جویریۃ اور وہ ایک چھوٹی لڑکی تھیں، فاقبلت تسعى وہ جلدی سے آئیں، وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے میں پڑے رہے، حتی القته عنہ حتیٰ کہ انہوں نے اس کو ان کے اوپر سے ہٹایا، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ اور وہ ان کو برا بھلا کہنے لگیں قریش کو، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، قال فرمایا اللہم علیک بقریش اللہم علیک بقریش اللہم علیک بقریش کہ اے اللہ ان قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ثم سما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لیے، اللہم علیک بعمر بن ہشام، عمر بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل، علیک بعمر بن ہشام وعتبۃ بن ربیہ وشیبۃ بن ربیہ والولید بن عتبہ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعمار بن ولید، ان سب کے نام لیے اور سے بد دعا کی ان سب کے لیے۔ قال عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم لقد رأیتہم سرعا یوم بدر میں ان سب کو کٹا ہوا پڑا دیکھتا ہوں، ان کی لاشیں دیکھتا ہوں بدر کے دن، ثم صحبوا الی القلیب قلیب البدر تو ان کو ایک پرانے کنویں کے اندر گھسیٹ کے ڈال دیا گیا، بدر کے ایک پرانے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ اللَّعْنَةَ کہ ان کنویں والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت مسلط کر دی گئی ہے، بدبخت لوگ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس میں کہ کفار نے جو کچھ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ گئے تھے، ان کو قرآن سنایا تھا، ان کے گھروں میں گئے تھے، انہیں بلا بلا کے سنایا تھا، لیکن یہ بدبخت جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس سے روکتے تھے اور لوگوں کو اذیتیں دیتے تھے، یہ سب کے سب جو سرداران قریش تھے یہ ایک رکاوٹ تھے دین کے اندر، تو آخری حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا، لیکن جب اس حد تک یہ لوگ پہنچ گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا جو انجام ہوا ہم ان سب کے بارے میں اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہے۔ تو اصل جو حدیث ہے وہ کس لیے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور کندھے سے اس گندگی اور اوجری کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے ہٹا دیا، تو اس سے نہ تو نماز خراب ہوئی اور نہ ناپاک ہوئی، نہ نماز اس سے ٹوٹی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، گندگی ناپاکی پڑ گئی ہے، تو اس سے بقایا نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی کے پاس کوئی گنجائش ہے اور اگر ایسا گند پڑ گیا ہے کہ جماعت نماز کے اندر ہے تو ظاہر اس سے نکل نہیں سکتے، لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا اور صرف کپڑوں کے اوپر کوئی چھینٹ پڑ گئی ہے دوران نماز ہے تو اس صورت میں جو ہے نماز خراب نہیں ہوگی، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ صفائی کا خیال رکھنا بہرحال ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے کہ اگر کوئی خاتون نماز کے دوران آ کے ان کو ٹچ بھی کر رہی ہے اور ان سے اس گندگی کو بھی ہٹا رہی ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی ناپاک چیز اگر گر گئی ہے تو اس صورت میں نماز کی اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اگر موقع ہے تو نماز پاکی حاصل کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔